آج کے شو میں مصطفیٰ کمال کے بانی ایم کیو ایم پر سنگین الزامات. عمران فاروق قتل بانی ایم کیو ایم کا کردار بے نقاب. کراچی سیاسی ہلچل مستقبل کا منظرنامہ کیا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. ناظرین، شہر کراچی کی سیاست میں نئی ہلچل کیا ہے؟ آخرکار مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ریسنٹ پریس کانفرنس کری، اس دھواں دار پریس کانفرنس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ عمران فاروق مرڈر کیس میں کیا کوئی نئے شواہد ہیں؟ عمران فاروق جو ان کی اہلیہ کے انتقال کے بعد سے لے کر آج کے دن تک جو اس دوران سیاست ہوئی اس اہم ترین معاملے کے اوپر، اس کی آخرکار وجہ کیا تھی؟ کیا بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کراچی کی سیاست میں ری انٹری چاہتے ہیں؟ کیا پھر سے وہ قوتیں جو پاکستان مخالف یا پاکستان دشمن ہیں وہ الطاف حسین یا بانی ایم کیو ایم کو کراچی میں ری ایکٹیو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سلسلے میں کوئی فائنینسنگ ہوئی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی پلان ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے؟ یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم سوالات اٹھائیں گے. خاص طور پہ عمران فاروق مرڈر کیس کے بعد، یعنی یہ جو 2 سال کا وقفہ رہا، مصطفیٰ کمال صاحب 2 سال خاموش رہے تقریباً اس معاملے پر. 2 سال بعد جب ان کی طرف سے اس پر بیان دیا گیا، یعنی اس معاملے کے اوپر دوبارہ سے یہ اٹھے، یہ معاملہ جب الطاف حسین صاحب کے مناظر سامنے آئے، تو کیا وجہ یہی تھی یا اور بھی کوئی وجہ تھی؟ پھر خاص طور پہ کچھ ریسنٹ آوازیں آئیں جی کہ ووٹ بینک کس کا ہے تو ووٹ بینک اس کا نہیں ہے، تو ووٹ بینک اس کا ہے تو ووٹ بینک اس کا نہیں ہے. تو دراصل کراچی کا ووٹ بینک ہے کس کا؟ پھر جو گریونسز ہیں جو یہ شہر جس کا سامنا کر رہا ہے، وہ گٹر کے ڈھکن کھلنے سے بچوں کی اموات ہو، یا وہ کراچی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں جس کی وجہ سے شہری بے شمار پریشانیوں کا شکار ہوں، یا پھر اس شہر کے اندر بنیادی سیوک یوٹیلیٹیز جیسے پانی یا بجلی یا دیگر اہم مسائل ہوں جس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا. تو آخرکار یہ جو گریونسز ہیں اس کو دشمن کو ایکسپلوئٹ کرنے کا موقع ہی کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کا حل ممکن ہے ایم کیو ایم کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیا ہے کہ کل کو الطاف حسین ہو یا کوئی ایکس وائی زیڈ ہو، کوئی بھی اس گیپ کو فل کرنے کے لیے، عوام کے دل جیتنے کے لیے یا ان کی محرومیوں کو اجاگر کر کے ان کا فائدہ اٹھائے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، تو آخرکار یہ موقع ہی فراہم کیوں کیا جائے؟ یہ سوال پروگرام میں بنیادی طور پہ ہم اٹھائیں گے آج پروگرام میں. ساتھ میں آپ کو آج پروگرام کے آخری حصے میں سال 2025 یہ آخری رات، یعنی ہم اگلا سال یعنی 1 جنوری 2026 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جو سال ہے پاکستان کے لیے سفارتی، سیاسی، معاشی اور دفاعی اعتبار سے کیسا رہا؟ اس میں ہمارے کیا کیا ہم نے گین کیا، کیا ہم نے لوز کیا؟ اور پھر یہاں کھڑے ہو کر اگر ہم مستقبل کے منظرنامے پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ سال 2026 کیسا رہے گا، اس میں کیا چیلنجز ہوں گے، کیا مسائل، کیا ممکنات، کیا مشکلات، کیا خدشات اور کیا تحفظات ہیں، تو یہ بھی آج پروگرام میں سوال اٹھائیں گے کہ ہم ایک راؤنڈ اپ کریں گے سال 2026 کا بھی آخری حصے میں کہ سال 2026 کیسا رہا. آفٹر دس بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین حقائق، سوالات. مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر صحت، سینئر سیاستدان، سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب خوش آمدید. پروگرام میں دھواں دھار پریس کانفرنس رہی، رد عمل بھی آیا. آپ کو کہیں جو آپ نے بیانیہ دیا، جو آپ شروع سے کہہ رہے ہیں آپ اسی پر قائم رہے، آپ نے دیا، لیکن جو لہجہ اپنایا گیا کچھ تنقید بھی ہوئی. کیا آپ کو فیڈ بیک ملا؟ کوئی آپ کو ریگریٹ تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ اوور ہوا، یا آپ کی ٹون جو تھی وہ صحیح تھی یا نہیں تھی؟ مصطفیٰ کمال صاحب جو پریس کانفرنس ریسنٹلی ہوئی اس پر کاش میں اس سے زیادہ جو ہے وہ سخت بات کر سکتا. کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جس آدمی کے سے میں بات کر رہا ہوں وہ قاتل ہے. ایک انسان کا نہیں، میری پوری قوم کا قاتل ہے. اور وہ اتنا بے شرم، اتنا بے حیا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد وہ اس کا سوئم بھی بنواتا ہے، اس کو پھر جو ہے وہ اس کے بچوں کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتا ہے، اس کے بعد وہ قتل کا الزام بھی کسی اور کے اوپر لگاتا ہے. تو میں جس شخص سے مخاطب ہوں اس سے جو ہے اس سے اور زیادہ کاش میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتا، سخت لہجے میں بات کر سکتا.
اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ جو ابھی ریسنٹلی عمران فاروق صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد چندہ جس طرح آپ نے بتایا بھی اپنی پریس کانفرنس میں جمع کیا گیا، پھر وہ آ کے انہوں نے اپنی ویڈیو بنوائی بانی ایم کے الطاف حسین صاحب نے، وجہ کیا تھی؟ یعنی یہ وہ سیاست میں ری انٹری چاہتے ہیں، وہ اپنا گراؤنڈ پہ پریزنس چاہتے ہیں، کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے آپ کے نظر؟ وہ گلٹی ہے نا، قاتل ہے تو وہ یہ دنیا کو شو کر رہا ہے کہ میں نے نہیں مارا، دیکھو مجھے کتنا پیار ہے ان کے بچوں سے، ان کی جو ہے وہ بیوہ سے اتنا پیار ہوتا تو 15 سالوں سے ان کی بیوہ اور ان کے بچے جو ہے وہ خیرات کے مکان میں رہ رہے ہیں، دے دیتے 8 مکانات ہیں جو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہم نہیں جانتے، خود محل میں رہ رہے ہیں 15 سالوں میں جو ہے وہ۔ اب امیجن کریں کہ کتنا تعلق تھا کہ آپ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ بلا رہے ہیں کہ دادا ابو سے آ کر ملاقات کر لو بچوں کو۔ اب کوئی دادا جو ہے وہ اپنے پوتوں کو سوشل میڈیا سے بلاتا ہے اسی شہر میں رہتے ہوئے؟ امیجن کریں کہ اتنا تعلق تھا۔ تو یہ فراڈ ہے آدمی، یہ اس لیے کر رہا ہے سارا یہ ڈرامہ کہ وہ یہ بتائے کہ قاتل وہ نہیں ہے، وہ یہ سارے ڈرامے اس لیے ہیں اپنی گلڈ کو کرنے کے لیے۔ لیکن جو یعنی آپ کیا قانونی راستہ تجویز کرتے ہیں ان کے بچوں کے لیے کیا؟ کیونکہ ان کے بچوں سے وہ ملاقات کی فوٹیجز ہیں کہ بچوں سے مل رہے ہیں، گلے مل کے وہ تعزیت کر رہے ہیں انتقال کی، اور اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، بچے بھی گلے مل رہے ہیں، تو وہ بچے کیوں مل رہے ہیں؟ ان کو ان کے علم میں نہیں، اور جو مرڈر ٹرائل کے حوالے سے پھر کیا ہونا چاہیے آگے؟ دیکھیے بچے تو اس لیے مل رہے ہیں کہ بچے مجبور ہیں، اور بچوں کو بلوایا گیا لوگوں سے کہہ کے بچوں کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یہاں آنا تھا، مالی امداد چاہیے تھی، بچے مجبور۔ اگر بچوں کو اگر اتنا پیار ہوتا تو بچے 15 سالوں میں مل رہے ہوتے، بلکہ پل رہے ہوتے، الطاف حسین کے گھر پہ پل رہے ہوتے 15 سالوں سے، جس کی ماں کینسر میں، باپ شہید ہو گیا، تو لندن میں وہ بچے پہلے 4 سال کے تھے جب ڈاکٹر عمران فاروق کا وہاں پر مرڈر ہوا ہے، تو 15 سالوں میں بچے انہی کے گھر پہ الطاف حسین کے گھر پہ پل رہے ہوتے۔ تو بچے تو اس لیے مل رہے ہیں کہ بچے مجبور ہیں، بچے شاید اس کے بعد بھی ملیں کہ بچے مجبور ہیں، وہ تو بچے ہیں۔ یہ کیس تو آلریڈی چلا ہوا ہے، یہ کیس تو آلریڈی الطاف حسین، آپ کو پتہ ہے نا اس والے کیس کا؟ نہیں دیکھیے جو قاتل تھے وہ پاکستان انٹر ہوتے ہوئے پکڑے گئے، ان کو یہاں پر پکڑا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹپ کے اوپر، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اور وہاں کی ایجنسیوں نے، برطانوی کی ایجنسیوں نے پاکستانی ایجنسیوں کو تمام معلومات دی، جس کی بنا پر یہاں پہ لوگ پکڑے گئے۔ اس کے بعد برطانیہ نے کہا کہ بھائی ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان چونکہ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو وہ قیدی وہاں نہیں دے سکے، وہ تو مجبوراً ٹرائل یہاں چلا ہے، پاکستان میں چلا ہے، اور دہشت گردی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا ہے۔ برطانیہ نے اپنی پوری ٹیم بھیجی یہاں پر، ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ایکسس دیا گیا، برطانیہ کی ایمبیسی کو ایکسس دیا گیا، انہوں نے پوری ان سے انٹیروگیشن کی، برطانیہ نے تمام ثبوت و شواہد پھر پاکستان کے اداروں کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کیا، اور اس کے بعد سارے ثبوت و شواہد کے بعد جا کر یہ فیصلہ ہوا، جو قتل کرنے والے آپریٹرز تھے ان کو سزا ہوئی، اور الطاف حسین اور اس کے اندر افتخار کو مفرور قرار دیا گیا۔ افتخار جو کہ الطاف حسین کے رشتہ دار ہیں، ان کی کال ریسیو کرتے ہیں، وہ کینیڈا سے آتے ہوئے ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار ہوئے، اتنی بڑی بڑی خبر چلی ہے، اسی مرڈر کیس میں گرفتار ہوئے ہیں، یہ ریکارڈ پہ بات ہے۔ ان کا 5 سالوں تک ان کے مقدمات چلتے رہے، اب ثبوت و شواہد کے مارنے والوں نے قتل کرنے کے بعد الطاف حسین کو کال کر کے، جو کال الطاف حسین کی کال جو افتخار حسین ریسیو کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دی، سالگرہ کا کہا کہ تحفہ ہم نے دے دیا ہے، اور ان سے شاباشی لی، اور یہ سارا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا، انرتھ ہو گیا، اور بعد میں بھی افتخار کے یعنی کہ الطاف حسین کے ان قاتلوں سے کانٹیکٹ تھے۔ افتخار پھر ٹریول کر کے کراچی آئے، ان سے ملے، یہ سب چیزیں جو ہے ثبوت و شواہد کے ساتھ تھیں، کیونکہ الطاف حسین کے پاس سے اور ڈاکٹر عمران فاروق کے پاس سے را سے میٹنگز کے پیپر اور تعلق پچھلے 25 سالوں کا 23 سالوں کا تعلق سب انرتھ ہو گیا تھا۔ یہ کیس اگر پیش ہو جاتا، چل جاتا، تو تمام ڈاکومنٹس جمع جب ہوتے کورٹ میں تو وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے، جس سے پہلی دفعہ انڈیا را برطانیہ کے ہاتھوں، برطانیہ کی ایک اعتبار والی ایجنسی کے ہاتھوں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، الطاف حسین نے ان کو پکڑوا دیا، اور جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے کھلے ثبوت کے ساتھ
اگر پاکستانی ادارے یہ الزام لگائیں یا پکڑیں تو انڈیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر برطانیہ یہ پکڑ رہا ہے تو دنیا اس پہ بلیو کرے گی. تو انڈیا نے اپنے ہائیسٹ آفس کو استعمال کر کے اس کیس کو رکوایا ہے کہ یہ ان کو الطاف حسین سے غرض نہیں تھا، ان کو اپنے آپ سے غرض تھا. اگر وہ نہیں پھنس رہے ہوتے، الطاف حسین کے اوپر اکیلے کے اوپر بات آ رہی ہوتی تو یہ الطاف حسین اب تک جو ہے لٹک چکے ہوتے. لیکن چونکہ اس میں انڈیا شامل، انڈیا کا چہرہ بے نقاب ہو رہا تھا، تو انڈیا نے خود کو بچانے کے لیے الطاف حسین کو بچایا. یہ اس کی، اور یہ بات برطانیہ کے جریدے میں چھپ گئی. اون بینٹ جون جو کہ بی بی سی کے نمائندے ہیں، نامور صحافی ہیں، انہوں نے منون یہ والی بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے باقاعدہ اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹ میں یہ شائع کر دی ہے، باقاعدہ یہ چھپی ہوئی ہے اخباروں میں. لوگوں کی جو ہے وہ میموری بہت شارٹ ہے. الطاف حسین پاکستان کی عدالت سے عمران فاروق کے قتل میں ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر ہوا ہے، مفرور ہے. تو یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، میں تو صرف اس کو لوگوں کو ریکال کرا رہا ہوں کہ اس کی ہمت کیسے ہے کہ آج 15 سالوں کے بعد جو قاتل ہے وہ بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ میں قاتلوں کا بتاؤں گا. اوے بھائی تو قاتل ہے یار. اچھا یہ مصطفی صاحب، یہ جو الطاف حسین صاحب ہیں، یعنی اس کا مطلب دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو مہاجر نسل کشی یا مہاجروں کا اس وقت نوجوان نسل کو تباہ کیا گیا، دوسرا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہیز اے تھریٹ. یعنی جو انڈیا پھر ان کی جو مختلف ہاسٹائل ایجنسی کا نیکسس تھا، اس بنیاد پہ پاکستان میں امن و سلامتی، کراچی جو فائنینشیل ہب ہے اس کا امن و سلامتی، اس کا تو ہی واز آن اے ایجنڈا اور ایک ڈیزائن کے تحت پاکستان میں، اور خاص طور پہ کراچی کے فائنینشیل ہب جو پاکستان کا ہے اس کی نسل کو، اس پوری یعنی پورا ایک سمجھ لیں ایک پوری نسل کو تباہ کر دیا نا. مالی نقصان، جانی نقصان، ہر طرح سے نقصان پہنچایا گیا. یہ پورا بائی ڈیزائن ہوا. جی ایسے ہی ہے نا، ایک کرمنل آدمی کے ہتھے قوم چڑھ گئی اور جو ایک قومیت کے نعرے پہ پیچھے لگ گئی، چونکہ محرومیاں اتنی زیادہ تھیں، زیادتیاں اتنی زیادہ تھیں کہ بس وہ جو ہے وہ نعرے کے پیچھے لگ گئے. اور وہ آدمی ایک کرمنل تھا، اس نے پہلے تو اپنے ساتھ کے سارے سینر ایلیمنٹ کو چن چن کر جو ہے وہ راستے سے ہٹایا، فارغ کیا، مار دیا. پھر وہ جا کر لندن بیٹھ گیا، جو لوگوں سے ہٹ گیا. اگر وہ کراچی ہوتا تو اگلے 2-4 سالوں میں وہ جو ہے وہ اس کی سیاست ختم ہو چکی تھی، ایکسپوز ہو چکا ہوتا. چونکہ لندن دور جا کے بیٹھ گیا 25 سالوں سے، تو لوگوں کو اس کا اصل چہرہ نہیں. وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے خطاب کے لیے آتا تھا، کسی کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے. تو اس سے جو ہے وہ یہ 25 سال جو ہے وہ 30 سال یہ ساری پارٹی چل گئی. اور بیسکلی ہم ایک کرمنل کے، پوری قوم ایک ایسے کرمنل کے ہاتھ پڑ گئے جس نے اپنی ویلتھ بنائی اپنی. اور وہ چھوٹا کرمنل، ایک کرمنل بھی ہوتا ہے نا کہ جو ذرا اس کا ڈی این اے ٹھیک ہو تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کر لے. یہ چھوٹا کرمنل، یہ غلط، یہ بہت ہی چھوٹے ڈی این اے کا کرمنل ہمیں ٹکر گیا، جس کو وہ اس کو صحیح سے پیسے بھی کمانے نہیں آتے. وہ بالکل چھوٹے قسم کا آدمی، اس نے اپنے لوگوں کو مارا، پیسے کمائے، دنیا بھر میں جو عیاشیاں کی، اپنے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ گھر کو خراب کیا، اپنی عورتوں پہ غلط نظر ڈالی. یہ سب سارے کام اس نے کیے. ابھی میں کیا بولوں، کیا کیا اس کی غلاظت ہے. بھائی کس کو سینیٹرشپ بری لگتی ہے؟ مصطفیٰ کمال سینیٹر تھا، مصطفیٰ کمال آگے بھی کچھ بنتا، وزیر بنتا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنتا. کس کو اور پتہ بھی ہے کہ الطاف حسین کو چھوڑنے پہ جو مار دیے جائیں گے. اور ان کے پاس جو ٹیمیں ہیں، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے، انڈیا کی ٹیم ہے، یہاں پر اور لوگ مرنے والے ہیں. تو کس کو کون پاگل ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہوگا اس سارے رتبے کے ہونے کے باوجود؟ لیکن بھائی ہم نے یہ پاگل پن کیا ہے، ہم نے بغاوت کی ہے، ہم نے MKM چھوڑی ہے، ہم نے ان کی سینیٹرشپ چھوڑی ہے، ہم نے ان سے کھلی بغاوت کی ہے. تو بھائی کوئی تو وجہ ہوگی نا، ایسے تو کوئی پاگل نہیں ہو جاتا، کوئی تو وجہ ہوگی. تو یہ وجہ ہے ساری، اس نے میری قوم تباہ کر دی ہے پوری، اور یہ رک نہیں رہا. میں 2 سالوں سے خاموش بیٹھا تھا، لیکن آپ اس کی دیدہ دلیری دیکھ. یہ 2 سال کی خاموشی کے بعد آپ نے یہ جو مناظر دیکھے، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا بولنا ہے، یا پھر یہ جو نیکسس ہے انڈیا والا جس کو آپ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک تھریٹ ہے، کیا یہ نیکسس ابھی بھی ایکٹیو ہے اور اس نیکسس کے تحت یہ ہی وانٹس ری انٹری ان پاکستانی پالیٹکس، یا وہ کیا وجہ کیا ہے کہ اس پر جس وجہ سے آج آپ یہ بولے یہ والی بات؟ ایک تو یہ والی بات جو آپ نے کی کہ اس کے ڈرامے دیکھ کر مجھے بولنا پڑا. یہ جو ہے وہ یہ قوم کو ابھی بھائی جو بچہ 3 سال 5 سال کا تھا 2010 میں جب عمران فاروق کا مرڈر ہوا، آج وہ بچہ 18 سال 20 سال کا ہو گیا ہے. اس کو تو نہیں پتا اس وقت. آج یہ جو نیریٹو بنائے گا تو آدھے لوگ اس کو یقین کریں گے، جھوٹ بولے گا تو یقین کریں گے، ڈرامے باز تو ہے یہ. تو
مجھے جو ہے وہ قوم کو, لوگوں کو اس کے چنگل سے, اس کے ورگلانے سے بچانا تھا, اس کے دھوکے سے بچانا تھا, نمبر ون. اس لیے میں نے بات کی. دوسری بات یہ کہ مجھے اس والی بات پر غصہ ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہے کہ یہ خود قاتل ہونے کے بعد یہ خود ڈکلیئر کورٹ سے قاتل ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر ہونے کے بعد, اس کو پتہ ہے اس چیز کا, اس کے بعد اس کی اتنی ہمت ہو رہی ہے کہ یہ والی بات کر رہا ہے. تو ہم مطلب ہمارے لیے ایک بہت افسوس کی اور ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہے. تیسری بات یہ کہ یس, انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد جب انڈیا امبیرس ہو گیا ہے, انڈیا نے ساری دنیا میں اپنے تمام ایسٹس کو ری ایکٹیویٹ کیا, پیسے دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ان کو. اب دوبارہ جو ہے وہ بوریوں کے جو نا منہ کھول دیے گئے ان کے لیے پیسے کو. اب یہ دوبارہ ری انٹر ہونا, اب یہ ری انٹر جو ہے وہ پاکستان کا دشمن بن کے تو نہیں ہو سکتا یہ. تو یہ ری انٹر جو ہے وہ یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ, آرمی کے لیے اچھے الفاظ بولنا, آرمی چیف کو جو ہے وہ مبارکباد دینا, اور یہ سارے ڈرامے کر کے جو ہے وہ یہ ری انٹر ہونا چاہتا ہے. انڈیا سے یہ والا کام کیا, وہ کہہ رہے ہیں کس طرح, کیونکہ بھائی الوی الطاف حسین کی سیاست ختم ہوئی ہوئی ہے, ابھی وہ انڈیا کے کسی کام کا نہیں. وہ تو جب یہاں کی جڑوں میں بیٹھے گا تو انڈیا کے کام آئے گا. یہ پورا جو ہے وہ یہ پورا گیم ہے. ہمارے بھائی ہم نے بھی تو نظر رکھی ہوئی ہے نا اس کے اوپر اور اس کے لوگوں کے اوپر. اور یہ جو اس کے یہاں پر کچھ ہواری ہے نا, یہاں پر رؤف صدیقی جیسے لوگ, اور یہ سب بے غیرت ہیں, ان کو سب پتا ہے سارے, ان کا جو ہے وہ دھندا بند ہو گیا ہے سارا, ان کے دھندے. اور لوگ جو شعر و شاعری کرتے ہیں اور چیزیں, سب بے غیرت ہیں. یہ سب الطاف حسین سے ان کا چولہا جلتا تھا, الطاف حسین سے ان کی بدماشی تھی. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ را کا ایجنٹ ہے, وہ لوگوں کو اپنے لوگوں کو مرواتا تھا, اس نے قوم تباہ برباد کر دی, اس کی وجہ سے ہزاروں لڑکے جو ہے لاپتہ تھے, اس کی وجہ سے ہزاروں لڑکے جیلوں میں تھے, اس کی وجہ سے شہداء قبرستان بن گیا, اس نے عمران فاروق کو مار دیا, عظیم احمد طارق کو مار دیا. ان کو کوئی پرواہ, وہ رات میں بات کرتا ہے تو اگلی دن صبح پوری قوم جو ہے وہ شرمندہ گھومتی ہے, وہ نشے میں دھت جو ہے وہ گانے گاتا ہے, تقریر کرتا ہے. ان لوگوں کو, ان بےغیرتوں کو, رؤف صدیقی جیسے اور شعر و شاعری کرنے والے جیسے لوگوں کو, ان بےغیرتوں کو کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے کہ اس نے قوم کا کیا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کو کوئی, ان کی دکان چل رہی ہے, ان کا گھر چلتا تھا, ان کا ٹیکا چلتا تھا, 2-2 ٹکے کے لوگ ہیں, یہ کسی میک ڈونلڈ میں بھی نوکری نہیں کر سکتے, ان کا گھر جس کی وجہ سے آج الطاف حسین کے لیے ہمدردی کے کلمات کرتے ہیں. ہم سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے پورے نیکسس پہ بم گرا دیا, آ کے اس کا شرازہ بکھیر دیا, اس کا ڈر نکال دیا, تو ہم سے نفرت ہے, ہم سے بغض ہے, ہم سے کینہ ہے. تو یہ الطاف حسین ایک آدمی کا نام, یہ 10-12-20 لوگ جو ہیں اس کے بینیفیشریز جو تھے, یہ آج بھی اس کی جو بات کرتے ہیں, ان کو جوتے پڑھنے چاہیے کہ تم را کے ایجنٹ قاتل کے لیے, اور قوم کی طرف سے پڑھنے چاہیے جوتے, جو اس کی حمایت میں جتنے لوگ ہیں سارے. تو یہ پورا نیکسس ہے جو آج بھی بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ یا محفلوں میں یہ والا نیریٹو دیتا ہے کہ جی ووٹ بینک تو ان کا ہی ہے, بھائی تو جو ہے وہ قائد ہیں, ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا, اور زبان یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی, لہجہ یہ نہیں. ارے بھائی تم قاتل سے بات کر رہا, زبان تمہاری ایسی کی تیسی زبان, اس سے کوئی جو ہے تمیز سے بات کرے گا انسان, میرا بس چلا بھی میں کیا بولوں. تو یہ 7 مجرم ہیں جو اس کی حمایتی ہیں سارے, اور ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. ایک بات اور بھی ہے اس میں, ایک پہلو اور بھی ہے جو آپ نے ڈر والی بات کی. تو کیا کچھ لوگوں میں یعنی ودن ایم کیو ایم بھی بات کر رہا ہوں آپ سے, ایم کیو پاکستان میں بھی, اور جو کراچی میں جو آپ لوگوں کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں جو بینیفیشریز ہیں, کہ کوئی خوف ابھی بھی ہے کہ یار مصطفیٰ کمال صاحب نے تو بول دیا اتنا سخت, یہاں پر ہماری جانیں محفوظ, یعنی یہ الطاف حسین کا جو ڈر ہے, جو وہ جو خوف تھا ایک فضا, وہ ابھی بھی کیا موجود ہے کچھ لوگوں میں, کچھ ابھی بھی ہے, اور کوئی وجہ اس کی ڈر کی ہے, صرف خوف ہے, وہ کیا ہے؟ نہیں خوف نہیں ہے, وجہ وہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو میں نے پہلے والی وجہ بھائی, وہ ان کا چولہا جل رہا تھا, بریڈ اینڈ بٹر الطاف حسین تھا ان کا, اس کی خرافات سے یہاں پر ان کی بدماشیاں چل رہی تھی, یہ ایم این ایم پی ایس بن رہے تھے, یہ وزیر بن رہے تھے, یہ 2-2 ٹکے کے لوگ ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی معاشرے میں اگر الطاف حسین جو ہے ان کو نہیں بناتا نہیں. اب یہ ان کو وہ حرام لگا ہوا ہے ان کو منہ کو, تو ان کو لگتا ہے یار اچھا خاصا سارا ہمارا نظام چل رہا تھا, قوم کی ایسی کی تیسی ہو رہی تھی, تو کیا ہو رہا تھا, بس اس کا نظام چل رہا تھا اور ہمارے گھر چل رہے تھے سارے. تو یہ بیسیکلی لالچ ہے, یہ بدبخت لوگ ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں, ان کو مرنا یاد نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں بس یہ دنیا ایسی چلتی رہے گی, مریں گے نہیں کبھی, اور ان کو کبھی حساب نہیں دینا پڑے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی, ہم نے ان کے سارے پلان, سارے ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا, اور ہم جو ہے وہ جب یہ جھوٹ بولتا ہے, اتنا جب ہم سچ بولتے ہیں, اور ہم ایک بندے کو جانتے ہیں جو اس کا بینیفیشری ہے, اور جو اس کی خرافات کو آج دوبارہ امپوز کرنا چاہتے, دوبارہ کہتے ہیں وہ دوبارہ الطاف حسین کا دور آنا چاہیے. دیٹ مینس کہ روزانہ 22 لوگ مرنے چاہیے,
پھر لڑکے مہاجر لڑکے لاپتہ ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے مہاجر لڑکے جیلوں میں جانے چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہر جو ہے بند ہونا چاہیے. یہی ہے نا دور الطاف حسین کا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 6 گھنٹے ٹی وی پہ خطاب چلنا چاہیے ماؤں بہنوں کو بٹھا کر. کون لوگ ہو تم لوگ بے غیرت؟ کون لوگ ہو تم لوگ؟ یہ سب بے غیرت ہیں جو یہ امیجن کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں. یہ میں تو ابھی کچھ بول نہیں رہا ہوں، میں تو سارٹ آؤٹ کروں گا ان کو ایک ایک کر کے. اچھا یہ کوئی آپ نے جس طرح کہا کہ گراؤنڈ پریزنس کوئی یہ جو ہم یہ 10-15 نام ہی ہیں یا اور بس یہیں تک ہے، یا اس سے زیادہ کوئی گراؤنڈ پریزنس ہے بھی کہ اگر انڈیا ہاتھ بھی ڈال رہا ہے تو الطاف حسین از زیرو ناؤ ان کراچی، یا کوئی ہے کوئی یہاں پہ اس وقت موجود ہے جی یہاں کوئی انفراسٹرکچر ہے؟ کوئی اتنے بڑے شہر میں تو جو بنگالی سنیاسی بابا کی جو چوکی ہوتی ہے وہ بھی اس سے زیادہ لوگ جمع کر لے کراچی میں. یار ان کے کوئی لوگ نہیں ہے، سارا فارغ ہو گیا سارا. یہ تو 10 12 15 20 50 بے غیرتوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ہے وہ یہ طرح طریقے سے جو ہے وہ بڑی گاڑی اردو میں جو ہے وہ اپنی لفاظی بگارتے ہیں. ہر دور میں جو ان کو جو ہے وہ ان کو شعر و شاعری یاد آتی ہے ہر کسی کے لیے، تو آج بھی جو ہے وہ کسی کے لیے شعر و شاعری کر رہے ہیں. تو یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں سارے. اور کچھ لوگ ہیں جو کہ بینیفیشریز ہیں، بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا مقدمہ لڑتے ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ سب جو ہے وہ اس قوم کے مجرم ہیں، غدار ہیں، مہاجروں کے غدار ہیں. یہ سب مہاجروں، الطاف حسین غدار ہے، سب سے بڑا مہاجروں کا غدار ہے. اس نے بڑا غرق کر دیا اس قوم کا، میری نسلیں کھا گیا یہ. اور اس کے جتنے بھی 10 12 15 ہواری ہیں جو اس کے بینیفیشریز تھے، اور وہی دور چاہتے ہیں جو کہ نااہل ترین لوگ ہیں، اپنے زمانے کے نااہل ترین لوگ ہیں. الطاف حسین کی بدماشی کی وجہ سے ان کو عہدے اور ان کو رتبے ملے ہوئے تھے، وہ چاہتے ہیں ان کو عہدے اور رتبے دوبارہ ملیں. ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ اچھا مصطفیٰ صاحب، ریاست جو ہے وہ خطرے کو بھاپ گئی ہے یہ والا جو آپ کو نظر آ گیا؟ یہ کیونکہ جیسے سوشل میڈیا پہ عمران خان کے یوٹیوبر ہیں جو بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں ریاست مخالف، تو ایک ریاست کو پتہ ہے جی کہ یہ تھریٹس ہیں، ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں. یہ جن ہواریوں کا آپ نشاندہی کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، ریاست ان کا صفایا کیوں نہیں کر رہی، قلع قمع کیوں نہیں کر رہی، کیوں نہیں ایکشن لے رہی جو ایک دہشت گرد کو اس وقت پروموٹ کر رہے ہیں یا دہشت گرد کے حوالے سے اس کے نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ تو آپ سوال ریاست سے پوچھیں. ریاست کا تو میں جو ہے وہ نمائندہ نہیں ہوں اس وقت ابھی یہاں پہ. یہ تو آپ سوال ریاست سے پوچھیں کہ وہ کیوں ٹالریٹ کر رہی ہے. جہاں تک بات آپ نے جو ہے وہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ میں نے پریس کانفرنس الطاف حسین کے خلاف کی ہے، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے لوگ اس کے جو ہے وہ میرے خلاف، پوری پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے خلاف ہوئے ہیں. یعنی آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں. میں حیران ہوں اس والی بات پہ کہ ایک نون قاتل راک ایجنٹ. اچھا مزے کی بات ہے کہ اس کو سزا پی ٹی آئی کے زمانے، پی ٹی آئی کی حکومت میں سزا ہوئی ہے، 2020 میں سزا ہوئی ہے. الطاف حسین کو عدالت نے ماسٹر مائنڈ عمران فاروق کے قتل کا کہا، راک ایجنٹ کہا، مفروض ڈکلیئر کیا. یہ پی ٹی آئی کے 2020 کی حکومت میں کہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ آج وہ اس قاتل کی حمایت کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال کے خلاف پوری جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مہم جاری رکھی رہے گی. لیکن میں اس بات پہ بہت مطمئن ہوں. بڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا کام کریں اس پہ اگر آپ کو مخالفت نہ ملے تو سمجھو وہ اچھا کام ہی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے مخالفت سے مجھے انڈورسمنٹ ملتی کہ میرا راستہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک راستے پہ ہوں. اچھا آپ نے آئینی ترمیم کی بات بھی کی مصطفیٰ صاحب کہ اگر وہ آئینی ترمیم کے لیے تو کبھی انہوں نے ہڑتال یا باہر نہیں نکلے، نہیں کرا. تو جو اصل میں حقوق ہے شہر کراچی کے، جو جس کی جد و جہد ہونی چاہیے تھی، جس کے لیے ہمارے حقوق کا تحفظ ہوتا کراچی کے شہریوں کا، تو وہ کوئی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اس دور میں. کیا وجہ رہی اس کی؟ 40 سالوں تک اس آدمی کے بعد کراچی حیدرآباد کی بادشاہت رہی ہے. وزیر اعظم اس کے دروازے پہ آتا تھا، صدر اس کے دروازے پہ آتا تھا. ایک کال پر ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے. لوگ اپنی جانیں دے دے کر انہوں نے شہداء قبرستان آباد کر دیا. اس نے قوم کے حقوق کے لیے ایک قانون سازی نہیں کی ہے. اس کا کیونکہ یہ تو اٹھائی گرا ہے نا، یہ تو بدماش ہے، یہ تو آوارہ، یہ تو گنڈا ہے نا. اس کو آئین کا، قانون کا، حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو اس نے تو اپنی بدماشی کے لیے پورا یہ ٹیکا مچا رکھا تھا، جما رکھا تھا. 40 سالوں میں آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اپنی آئینی ترمیم کو لے کر کے. قوم کو حقوق دلوانے، پاکستان کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے دروازوں پہ لے کر آنے 10 سال پہلے یہ آدھے گھنٹے کا کام تھا، ٹوٹل آدھے گھنٹے کا کام تھا. چھٹی کے دن آئینی ترمیم منظور ہوتی، جو ہے وہ اسمبلی کھلوا کر 5 لاکھ آدمی روڈ پر بیٹھا ہوتا، امن کے ساتھ پورا پاکستان ہماری تائید کر رہا ہوتا. اس آدمی کو کبھی خیال ہی نہیں آیا. اس آدمی 40 سالوں میں ایک اسمبلی سے قانون سازی، آئین میں ترمیم، یا کسی اسمبلی میں، پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں کوئی ایک ایسا بل پاس نہیں ہوا جس سے مہاجروں کے حقوق کا دفاع کیا جاتا. یہ اس کی چٹ ہے پوری، یہ اس کا رزلٹ، مارک شیٹ ہے یہ اس کی.
تو یہ سوال بنتا ہے 18ویں ترمیم میں جا کر اس نے اپنے 2 لوگ بھیجے, وہ جا کر سائن کر کے آ گئے. آج ہم اس 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ ترمیم لانے کی بات کر رہے ہیں. اس وقت خیال کیوں نہیں آیا لیڈر کو؟ اس وقت اس کا ویژن کیوں نہیں تھا؟ اس وقت جو لوگ گئے تھے اس وقت ان کو خیال کیوں نہیں آیا؟ تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جس کی بنا پر میں کہتا ہوں یہ مہاجروں کا غدار ہے, یہ دشمن ہے, اور یہ جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے مہاجروں کو کبھی عزت نہیں مل سکتی, کبھی حقوق نہیں مل سکتے. مصطفیٰ ایک بات اور فیرلی کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے کہ خاص طور پہ جو ایک گریونسز ہیں, مگر میں سیدھی کراچی کے شہریوں کی کہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں, بچوں کی اموات ہو رہی ہیں, تو یونیورسٹی روڈ ہے تو خود ہی پڑی ہوئی ہے, تو کریم آباد کا انڈر پاس ہے, تو یہ ایک گیپ ہے جس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے نا. دشمن کو بھی نظر آ رہا ہے, دشمن سے مطلب بھارت کو نظر آ رہا ہے, وہ الطاف حسین کو استعمال کرے یا وہ کسی کو استعمال کرے. یہ جو گیپ ہے جس وجہ سے ایکسپلوئٹیشن ہے, تو اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے گا؟ یہ جو یہاں پہ گورننس کا گیپ ہے بہت بڑا, اور اس بارے میں آپ کیسے, کیونکہ یہ گریونسز جینین ہے جو شہریوں میں ہے, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے پلس آپ عوام کی, کہ لوگ سندھ حکومت سے, وفاقی حکومت, سب جگہ سے بدزن ہو رہے ہیں جی کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا شہر میں, ہم بے یار و مددگار کھڑے ہوئے ہیں کہ ڈھکنوں میں ہمارے ڈھکن کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب دیکھیے 2 باتیں ہیں. بدقسمتی یہ کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ کا بوائک آؤٹ کرنا پڑا, جس کی وجہ سے جو ہے اور 17 سالوں سے پروونشل گورنمنٹ ہے جو کہ کچھ نہیں کر رہی یہاں پہ. یہ شہر ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا, ہمارے پاس یہ شہر آنا ہے, حیدرآباد آنا ہے. آج بھی ہمارے پاس 85% مینڈیٹ ہے, لوگوں نے شہروں میں شامل. یہ بس بہت کم ٹائم رہ گیا کہ انشاءاللہ تعالی شہر ہمارے پاس آئے گا. ہم نے شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں بنا کر, دکھا کر, بتایا, دکھایا ہے. رات میں شہر سوتا تھا, ہم رات میں جاگ کر اس شہر والوں کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے اپنی قربانی دیتے تھے, اور اس کام کے کرنے میں ہم نے حرام بھی نہیں کمایا, 1 روپے کا کوئی الزام نہیں لگا سکتا تھا. وہ ٹائم انشاءاللہ تعالی دوبارہ آئے گا. یہ شہر ہمیشہ سے اس طرح سے لوگ بچے گٹر میں گر کر نہیں مریں گے, یہ اس کی فیٹ نہیں ہے, یہ اس کی قسمت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ ٹائم آئے گا, یہ شہر ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. نہیں, یہ آئے گا کیسے؟ یہ آئینی ترمیم کے راستے آئے گا؟ نہیں بھائی, اگلا الیکشن کو تو بوائک آؤٹ نہیں کریں گے نا, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا بوائک آؤٹ نہیں کریں گے. 3 سال ہو گئے, اور پھر آئینی ترمیم کے ساتھ حقوق آئیں گے نا, اختیارات اور وسائل اور آئیں گے. انشاءاللہ تعالی ٹھیک کریں گے اس کو, ہمیں آتا ہے ٹھیک کرنا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا, اپنی ڈیٹیل میں بات کی. مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو سنی, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. سال 2025 پاکستان کے لیے سفارتی دفاعی لحاظ سے کیسا رہا, معاشی اعتبار سے کیسا رہا, اور سال 2026 میں وہ کیا چیلنجز ہیں جس کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان کی سفارتی کامیابیاں سیاسی یا پاکستان میں دفاعی لحاظ سے جو کامیابیاں 2025 میں حاصل کی, اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں. عبداللہ گل صاحب تحریک جوانان کے سربراہ ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. گل صاحب خوش آمدید. یہ فرمائیں کہ 2025 پاکستان کے لیے سفارتی اور دفاعی محاذ کے حوالے سے پہلے بتائیں کیسا رہا یہ سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں 2025 میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک سفارتی لحاظ سے بہت اچھا سال رہا الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین جو تعلقات, ظاہر ہے جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ لیڈر کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان چین کے تو تعلقات اچھے تھے ہی. روس کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ بیجنگ نے کافی حد تک جو ہے وہ اس کے اندر بہتری لایا. تو جو ہمارا مسئلہ تھا وہ واشنگٹن تھا. واشنگٹن جو تھا وہ ہم سے دور ہو گیا تھا 2021 کے انخلا کے بعد, کیونکہ ان کی اسٹریٹجی میں ایک تبدیلی آئی, اور اسٹریٹجی میں جب تبدیلی آئی تو پاکستان کے تعلقات جنوری 2025 تک نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے. اس کے بعد جو ہے معاملات چلتے رہے, اور پھر جب حالات نے پلٹا کھایا اور پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ ہوئی تو اس جنگ نے جو ہے وہ ایک پانسا پلٹ دیا. اور وہ پانسا پلٹنا جو تھا وہ خود امریکہ کے جرائد اور اخبارات یہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ خود امریکہ کے جو صدر تھے ٹرمپ,
وہ جو ہے وہ ششتر رہ گئے، پریشان رہ گئے کہ کیسے جو ہے وہ ایک چھوٹا ملک جو ہے اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو روایتی جنگ کے اندر جو ہے وہ ہرا دیا۔ امریکہ نے ظاہر ہے بھارت کے حوالے سے بہت سارے خواب دیکھے تھے، جس کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھارت ایک مضبوط کردار ادا کر سکتا ہے اور چائنا کے مد مقابل کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں پاک بھارت جنگ کے بعد جو ہے بری طریقے سے جو ہے وہ چوپٹ ہو گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے حوالے سے ان کو اپنی جو سوچ تھی وہ بدلنی پڑی، کیونکہ ان کے ہاں محقق اور ان کے ہاں جو تھنک ٹینکس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے جو کہ معاشی سطح پہ تو ہے ہی ہے، لیکن دفاعی سطح پہ بھی جو ہے وہ بھارت کا مد مقابل نہیں ہو سکتا اور پاکستان اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، اس لیے جو پھر امریکہ کو اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لانا پڑی اور یہ سوچنے لگے کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے وہ بھارت کو بنانا ان کی غلطی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھارت کو آڑے ہاتھوں دیتے رہے، ایئر فورس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور حد یہ ہے کہ سائبر وارفیئر کے میدان میں بھی ان کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی۔ مطلب سال 2025 اگر میں کہوں پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے بڑا اپسٹ، یعنی سٹارٹ بڑا شیکی تھا لیکن پھر ایک دم ٹرن اراؤنڈ ہو گیا، شاید پوری دنیا ہی چونک گئی، اور اب جو فورن پالیسی لکھ رہا ہے تو بہت ہی ونریبل، یعنی شروع میں بڑا ہو رہا پھر ایک دم ٹرن اراؤنڈ ہوا ہمارے سفارتی معاملات میں۔ جی بالکل، اس کے بعد پھر جو ہمارے آرمی چیف کا ان کے ساتھ ایک انپریسیڈنٹڈ کھانا اور وہ جو جتنا مقررہ وقت تھا اس سے ڈبل سے زیادہ جو ہے وہ وہاں بیٹھے، ظاہر ہے بہت سارے معاملات پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بتائے گئے، جو غلط مس پرسپشنز تھیں وہ ان کو کلیئر کیا گیا۔ اس کے بعد ایک ریڈ کارپٹ ویلکم ملا سینٹ کام کے اندر، جب جنرل مائیکل کوئریلا ریٹائر ہو رہے تھے تو آرمی چیف کو ہمارے ایک ریڈ کارپٹ ویلکم ملا۔ ملٹری ڈپلومیسی جو تھی وہ پوری دنیا میں آئی، یورپین یونین سے لے کے جو ہے وہ سعودی عرب کے میدان تک جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان نے سفارتی کامیابیاں حاصل کی، اور ایک دفاعی ڈیل اور اسٹریٹجک ڈیل جو ہے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کر لی۔ اس کے بعد جو ہے وہ شرم الشیخ کے اندر ایک معاہدہ ہوا، گو کہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی عمل جو ہے اسرائیل کی جانب سے نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان کا اس میں ایک بہت بڑا کردار تھا کہ کسی صورت ہم جو ہے وہ دہشت گردی کو، وہاں جو ریاستی دہشت گردی اسرائیل کی جاری ہے وہ کسی صورت ختم ہو جائے، وہاں لوگوں کا قتل عام بند ہو جائے، وہاں امداد جو ہے وہ جانا شروع ہو جائے، اور لوگوں کو زبردستی گھروں سے جو انخلا کیا جا رہا ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہ چیزیں تو ہم نے کی تھیں، لیکن اب اسرائیل اس کے اوپر اگر جو ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہا ہے تو اس میں پاکستان کا کوئی یا کسی اور ملک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ہماری سفارتی کامیابیاں نظر آئیں، لیکن اس میں ایک بات سیفان صاحب بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کا خود اخبار دا ہندو یہ لکھ رہا ہے کہ سفارتی سطح کے اوپر بھارت کے لیے سب سے تذلیل کا یہ سال نہیں تھا، بلکہ پوری صدی میں سب سے تذلیل شدہ جو سال تھا وہ 2025 تھا۔ یہ دا ہندو اخبار، مطلب وہ جو ڈیٹرنس چاہ رہے تھے پاکستان کے لیے، وہ ڈیٹرنس الٹا انڈیا کے لیے ہو گئی، اور وہ آئسولیشن جو ہے خود بھارت ہو گیا مبتلا۔ لیکن 2026 کے چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو یہ سفارتی دفاعی میدان جہاں ہم نے سبقت، جہاں ہم نے کامیابی حاصل کی، برتری حاصل کی، تو 2026 کے چیلنجز کیا ہیں ہمارے لیے اگر عبداللہ گل صاحب ہم دیکھیں تو؟ جی 2025 کی ایک کامیابی مجھے اور گنوانے دیجیے، اور وہ ہماری تھی بنگلہ دیش کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، اور وہاں نوجوان نسل جو تھی وہ پوری کی پوری ہندوستان کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور وہاں جو شیخ حسینہ اور اس کے والد شیخ مجیب کے جتنے بھی وہاں کوئی ان کی وہاں مجسمے لگے تھے، کوئی اور چیزیں، انہوں نے ان کے گھروں کے سمیت جو ہے وہ جلا کے خاکستر کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی آئیڈیالوجیکل کامیابی تھی۔ 2026 سے جیسے آپ نے فرمایا ہمارے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک لمبی جنگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھینچنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ ہو، یعنی کہ وہ فضائی اس کے اوپر نہ ہو، بلکہ وہ میدانی جنگ کے اندر وہ چاہتا ہے کوشش کرنا۔ خیر وہ کر کے دیکھ لے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ اس کو بھرپور مل جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم دیکھیں، ہم کوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں، کوانٹٹی پہ نہیں بلیو کرتے۔ وہ لوگ جو ہے کوانٹٹی پہ بلیو کرتے ہیں، کوالٹی پہ بلیو نہیں کرتے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ہمارے لیے پانی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پانی جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ابھی جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے وہ حوصلہ افزا ہے،
جس کے اندر 60 دن میں اس نے بھارت سے جواب مانگا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ بھارت سے 5 سوالوں کے جواب انہوں نے 60 دن میں مانگے ہیں، جس میں یہ کہا ہے کہ آپ کشمیر کے اوپر حق خود ارادیت کب دیں گے، پاکستان کے اوپر آپ کا حملہ ناجائز تھا، اس پہ آپ معافی مانگیں یا پاکستان کو ہرجانہ دیں. اور تیسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ آپ پاکستان کا پانی نہیں روک سکتے، کہ سندھ طاس معاہدے کی کھلے عام خلاف ورزی ہے، اس سے ماحولیات، خوراک اور انسانی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بھارت اس بات کو مان نہیں رہا. بھارت جو ہے وہ ڈیم جو ہے مزید اس کے اوپر واٹر جو ہے وہ روک رہا ہے اور چناب کے اوپر روک رہا ہے، اور پاکستان یہ ڈکلیئر کر چکا ہے کہ آبی جہریت اگر کی گئی تو پاکستان اس کو اپنے خلاف ایک کھلی جنگ جو ہے وہ تصور کرے گا. تو میرے خیال میں یہ چیلنج ہے. دوسرا دہشت گردی کا ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی اگر پہلے بھارت والے خدشے کی بات کریں تو 2026 کے آپ کو لگتا ہے کہ جو خدشات اکتوبر نومبر میں تھے کہ شاید جنگ دوبارہ کلیش ہو، تو وہ امکانات بدستور برقرار ہیں سال 2026 میں بھی، اور کتنے قوی امکان ہے کہ جنگ یا کلیش کی طرف معاملات جائیں؟ دیکھیں نومبر میں تو جنگ تقریباً ہو ہی چکی تھی. میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں، وہ تو پوری تیاری تھی، لیکن وہ پھر درمیان میں جو امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ بھارت کے لیے سازگار نہیں تھی، اس وجہ سے وہ میرے خیال میں وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ٹل گیا. لیکن ابھی جو ہے وہ یہ جو جنگ تھمی ہے ٹلی نہیں ہے، اور یہ آپ کو 2026 میں غالباً لڑنی پڑ جائے گی. ہو سکتا ہے یہ مارچ میں لڑنی پڑی، اور یہ بھارت کے اوپر جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی تیاری کس حد تک کر رہا ہے. اگر تو اس نے تیاری پہلے کر لی تو یہ مارچ میں آپ کو آ سکتی ہے، نہیں ہے تو یہ آپ کو جو ہے اکتوبر میں آ سکتی ہے. یہ اکتوبر اور مارچ اس لیے ہم بولتے ہیں کہ جب بارشیں نہیں ہوتی اور اس ٹائم پہ موسم جو ہے ذرا نسبتاً خشک ہو چکا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ یہ واقعات ہمیشہ یہ کرنے کے عادی ہیں وارداتیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ پاکستان کے لیے پانی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پانی انہوں نے روکنا شروع کر دیا ہے. آلریڈی اس ٹائم پہ 3000 کیوسک پانی جو ہے وہ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 3000 کیوسک پانی تو نہ ہونے کے برابر ہے، یہ تو ایک ندی بھی نہیں رہی. دوسری جانب جو ہے وہ ابھی تو چلیں سردیاں ہیں، ٹائم گزار لیں گے، لیکن جب گرمیاں آئیں گی تو ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تیسری چیز جو میرے خیال میں ہمارے لیے ہے وہ ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات. کیا امریکہ کے ساتھ تعلقات، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے اسرائیل کے حوالے سے کوئی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں قائم کروانا چاہتا ہے، لیکن پاکستان اس پہ بڑا دو ٹوک کہہ چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی اس قسم کی جو سازش ہے، چال ہے، اس کے اندر حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ اسرائیل 1967 کے پہلے والے بارڈرز کے اوپر نہیں جاتا، جب تک کہ وہ فلسطین کو ایک ریاست تسلیم نہیں کرتا، جب تک کہ وہ وہاں خون ریزی ختم نہیں کرتا، پاکستان کسی بھی معاہدے کا پاسداری نہیں کر پائے گا. ظاہر ہے یہ چیز جو ہے امریکہ کو زیادہ جو ہے وہ پسند نہیں آئے گی، اس لیے ہماری یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کی ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہے. تو وقت 2026 تک جو ہے میرے خیال میں یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے چیلنجز جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے چیلنجز ظاہر ہے افغانستان سے بھی ہیں، جہاں بھارت پھر ایک دفعہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارا چیلنج جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آپ کی پولیٹیکل جو آپ کی معاملات خرابی ہے، جو ڈی اسٹیبلائزیشن آف پولیٹیکل سسٹم ہے. صرف پولیٹیکل وہ آپ کی کوئی پارٹیوں کے اندر درمیان میں رائیولری نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹم کی ناکامی جو ہے وہ ایویڈنٹ ہو گئی ہے. 2026 کے اندر پاکستان کو 5300 ارب کی جو کرپشن ہے اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو سزائیں دینی پڑیں گی، جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق ہے. اور اگر ایسی رپورٹس جو ہیں ان کو اگنور کیا گیا تو ظاہر ہے پھر یہ کرپشن کا بازار جو ہے یہ گرم رہے گا. یہ تمام چیلنجز جو ہمیں میرے خیال میں ڈپلومیٹک سطح پر ہیں، ملٹری سطح، اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ آپ کو اکنامک سطح کے اوپر ہے، کیونکہ وہ میں گورننس کی سطح کے اوپر ہے کہ گورننس کو بھی ہمیں امپروو کرنا پڑے گا کہ اپنی سروس ڈیلیوری کو امپروو کرے، وہ کراچی ہو، لاہور ہو، یا جو بھی اربن سینٹرز ہو، رورل سینٹرز ہو، بڑا ضروری ہے کہ وہ کیا جائے. جی بالکل. وہ گورننس جو ہے وہ دیکھیں نا، آپ کے یہ جو ابھی صوبوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ٹیکنیکلی تو بات سیفان صاحب بہت اچھی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو صوبے ہیں، جب آپ کو تو آپ ماشاءاللہ بڑے پائے کے صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں
کہ جب 1 यूनिट था पाकिस्तान तो फिर क्या गवर्नेंस बेहतर नहीं थी? तो गवर्नेंस तो तब बेहतर थी। तो मसला यह है कि जब ज्यादा सूबे बन गए, ज्यादा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, और अगर फर्ज करें 12 सूबे मजीद बना दिए जाते हैं तो मसला तो गवर्नेंस का ही रहेगा ना मेरे भाई। मसला तो गवर्नेंस का है। तो इसका मतलब है कि अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं है, और ये मादी में 1 यूनिट में गवर्नेंस अच्छी थी, तो इशू जो है वो गवर्नेंस का हुआ, जो बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट किया। अब इशू इसके अंदर सबसे बड़ा यह है कि गवर्नेंस अदलिया के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जो कि हमारी अदलिया जो है वो आपको पता है दुनिया में 138वें नंबर के ऊपर जो है उसका रेटिंग आ चुकी है, जो कि इंतहाई मेरे ख्याल में तशवीश का बायस है। तो ऐसी सूरत के अंदर जहां अदलिया का म्यार, अदालती निज़ाम जो है वो मफलूज होकर रह जाए, जहां सियासी जो बेचैनी मौजूद हो, जहां पार्टियों के अंदर और सूबों के अंदर एक महाज आराई की कैफियत मौजूद हो, तो और दहशत गर्दी से जो 2 सूबे हैं वो 74% उनमें इजाफा हो चुका हो, तो ये चैलेंजेस हमारे तमाम, हमारी इकोनॉमिक, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी जो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है, ये उनके सामने बेमानी हो जाएंगे। ठीक है अब्दुल साहब, अगर बहुत अहम बात आपने की और राउंड अप किया। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया और तज़िया पेश किया। पूरा 2025 का अहाता और ख़ास तौर पर 2026 में जो चैलेंजेस हमें हैं उन पर गुफ्तगू हुई। आपके प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में मुस्तफ़ा कमाल साहब साथ थे, जिन्होंने कराची की सियासत पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की मुतवक्का री एंट्री के ऊपर गुफ्तगू करी। तो ये साल 2025 का यहाँ इख्तिताम हुआ। 2026 में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहेगा अब तक।